آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا تیسرا مرحلہ نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ اہل 14 باغ 1 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جموں کشمیر عوامی دست و بازو کے امیدوار ساجد اقبال کامیاب قرار۔ مسلم لیگ کانفرنس کے صدر عتیق دوسرے نمبر پر رہے۔ اہل 17 باغ 4 میں پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور نے میدان مار لیا۔ حویلی کوٹہ میں فیصل راٹھور کی حامیوں کا جشن۔ نون لیگ کے کارکنوں کا نتائج ماننے سے انکار، آر او آفس کے باہر دھرنا دے دیا۔ اہل 15 باغ 2 میں پیپلز پارٹی کے ضیاء القمر کو برتری۔ نون لیگ کے مشتاق منہاج دوسرے نمبر پر۔ اہل 16 کے بعض پولنگ اسٹیشنز پر تصادم۔ الیکشن کمیشن کا 12 پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ پولنگ کرانے کا فیصلہ، دوبارہ پولنگ تک اہل 16 کے نتائج روک لیے۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت متنازع ہوگی۔ ان کے امیدوار جیت کا جشن میں نہیں منا سکیں گے، اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما پرویز خان کے پریس کانفرنس، کہا جعلی مینڈیٹ والے آج آنچ تیز ہونے پر ماتم شروع کر دیں گے۔ ہم آپ کے اتحادی ضرور ہیں، غلام نہیں۔ اینٹ ماریں گے تو پتھر سے جواب دیں گے۔ شہلا رضا نے کہا آپ حکومت تو بنا لیں گے لیکن کر کچھ نہیں سکیں گے۔ شرمیلا فاروقی نے کہا پنجاب میں سی ٹی ڈی کرائم کنٹرول کرنے کے بجائے ڈیتھ اسکواڈ بن گئی ہے۔ سی ٹی ڈی نے 670 انکاؤنٹر کیے، کیا عدالتیں بند ہو گئی ہیں؟ اعظم بخاری نے ایکس پر ردعمل میں لکھا میرے مقابلے میں تنقید کرنے 3 خواتین کو بھیجنا پڑا، وہ بھی اس صوبے کے جن سے میر رضا کے کیس کی 2 نمبریاں سنبھالی نہیں جا رہی۔ تم سے نہ ہو پائے گا۔ صبح شام پنجاب حکومت کو بھاشن دینے والے پہلے اپنے صوبے دیکھ لیں۔ سندھ حکومت میر رضا قتل کیس ابھی تک حل نہیں کر سکی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری کہتی ہیں پنجاب میں فیک کیس کہہ کر رپورٹس نہیں چھپائی جاتی، نہ ہی کوئی اعلیٰ شخص تھانے آتا ہے۔ ہم کھوکھلے نعروں پر نہیں، عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے ہارے ہوئے لوگ ہیں جو پنجاب پر غصہ نکالتے ہیں۔ جہاں ہار جائیں وہاں دھاندلی کا رونا روتے ہیں اور جہاں جیت جائیں وہاں خاموش ہو جاتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری کہتی ہیں لوگ پیپلز پارٹی کے جلوس میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے تو ووٹ کون ڈالے گا؟ کیا جن حلقوں میں پیپلز پارٹی جیتی کیا وہاں الیکشن کمیشن سندھ تھا؟ پیپلز پارٹی کو سسٹم پر اعتراض ہے لیکن سسٹم سے باہر بھی نہیں نکلتے۔ میر رضا قتل کیس میں نئی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس، پرانی کمیٹی کے سربراہ ایس ایس پی سمیع اللہ سومرو کی نئی کمیٹی کو بریفنگ۔ ایس ایس پی زبیر نذیر شیخ نے تفتیش میں پیش رفت اور شواہد سے آگاہ کیا۔ ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن عامر فاروقی کی سربراہی میں کیس کا نئے سرے سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تحقیقات کی ٹیم سے ملاقات کے لیے مقتول کے والدین ڈی آئی جی آفس پہنچے۔ پولیس کا کہنا ہے مشکوک گیسٹ ہاؤس کے عملے کے 6 افراد حراست میں ہیں۔ کار میں آنے والے 4 افراد بھی زیر حراست ہیں۔ مجموعی طور پر 19 افراد شامل تفتیش ہیں۔ پولیس جوہر کا گیسٹ ہاؤس کس کا ہے؟ اے آب نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی۔ جوہر بلاک 1 کے بنگلے کی مالکن 71 سالہ طاہرہ سلطانہ ہے۔ میر رضا کیس سے منسوب کیا گیا بنگلہ لیاقت علی نامی شخص نے کرائے پر حاصل کیا۔ رواں برس مئی میں بنگلہ کرائے پر لے کر بطور گیسٹ ہاؤس لایا جا رہا تھا۔ ابھی ہم نہیں سمجھتے کسی جوڈیشل انکوائری یا کمیشن کی ضرورت ہے۔ کیس کی تفتیش پولیس کا کام ہے۔ اگر یہ انویسٹیگیشن ٹیم بھی کل فیل ہوتی ہے اور ہمیں مایوس کرتی ہے تو ہم عدالت سے خود رجوع کریں گے۔ جن جن چیزوں پہ شک ہے وہ سب ہم نے ان کو بتا دیا اور اب آف کورس آنے والے 3 سے 4 دن بتائیں گے کہ جو 2.5 گھنٹے آج بیٹھ کے ہم نے پولیس کو انفارمیشن دی ہے وہ اگلے 3 سے 4 دن میں کیا ان کا کوئی جواب لے پاتے ہیں، لے آتے کہ نہیں لے آتے۔ کراچی کے مقتول تاجر میر رضا کے والد نے سندھ حکومت کا جوڈیشل کمیشن مسترد کر دیا۔ میر حسین رضا کے وکیل نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا، کہا سندھ حکومت جوڈیشل کمیشن کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے۔ میر رضا کے والدین کیس کی جوڈیشل انکوائری نہیں کرانا چاہتے۔ عدلیہ پر بھروسہ ہے مگر حکومت جوڈیشل کمیشن کے نام پر کیس کو متنازع بنانا چاہتی ہے۔ جبران ناصر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کیس کی نئی تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ابھی جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل انکوائری کی ضرورت نہیں، ہمیں پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت سے کوئی امید نہیں۔ شروع میں والدین کو کہا جاتا رہا کہ میر رضا نے خودکشی کی۔ وزیر داخلہ صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ایک ایماندار افسر ڈھونڈ لیا جس نے آپ کو خط لکھا، آپ نے وہ خط دراز میں رکھ لیا، اس نے ٹی وی پر آ کر سب بتا دیا، اب آپ اسی کو کہہ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ کہتے ہیں متاثرہ خاندان کے اطمینان کے لیے عدالتی تحقیقات کا فیصلہ کیا تھا۔ میر رضا کے والدین کے خطاب پر فی الحال عدالتی کمیشن بنانے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ آج جس جگہ پہ پہنچے ہیں تو آج ہمیں تھوڑی سی سیٹسفیکشن ملی ہے۔ لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ بچے کو انصاف ملے اور 3-4 دن میں یہ ہمیں کوئی رزلٹ دے۔ انیشل سٹیج ہے، میں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، مگر یہ ہے کہ موقع دینا چاہیے۔ بالکل موقع دیا ہے، ہم سے جو پوچھا گیا وہ بتا دیا گیا۔ میر رضا کیس میں پیش رفت سے مطمئن ہیں، نئی تحقیقاتی کمیٹی کو موقع دینا چاہیے۔ انتظار ہے کہ نئی تحقیقاتی ٹیم کیا نتائج سامنے لاتی ہے۔ 3 سے 4 دن میں تحقیقات کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔
والد میر حسین کا کہنا ہے حقائق پہلے سامنے آ جاتے تو شاید قبر کشائی کی ضرورت پیش نہ آتی. کیس اہم مرحلے میں داخل ہو چکا, امید ہے بیٹی کو انصاف ملے گا. آئی جی سندھ جاوید عالم بھٹو کا کہنا ہے میر رضا کیس میں حقیقت سامنے آ جائے گی. میر رضا کیس میں نئی تحقیقاتی ٹیم کام کر رہی ہے. ایڈیشنل آئی جی کی قیادت میں ٹیم کا مقصد بھی یہی تھا کہ واقعے کا پتہ چلایا جائے. ایڈیشنل آئی جی نوجوانوں کی فیملی سے ملتے رہے, والدین سے پوچھا کسی پر شک ہے تو بتائیں. میرے خیال میں مس کمیونیکیشن کا مسئلہ آیا ہے. میر رضا قتل کے شرجیل میمن کے خلاف سوشل میڈیا پر کردار کشی کا معاملہ. شرجیل میمن کی شکایت پر NCCI نے کراچی میں 4 افراد کو طلب کر لیا. ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ہتک آمیز اور من گھڑت مواد کی تشہیر کی شکایت پر سید عبداللہ, امین قریشی, بلال وارسی اور عبید قریشی کو نوٹس جاری. چاروں افراد کو 13 اگست کو صبح 11:30 بجے NCCI کراچی میں پیش ہونے کی ہدایت. اصل شناختی کارڈ, شواہد اور دستاویزات اور ڈیجیٹل ڈیوائسز ساتھ لانے کی ہدایت. سوشل میڈیا پر کراچی سٹوریز نامی فیس بک پیج نے بھی معاملے پر وضاحت جاری کر دی. کراچی سٹوریز نامی پیج نے شرجیل میمن کی کردار کشی پر معافی مانگی. وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا شرجیل میمن سے متعلق غلط خبر شائع کرنے پر معذرت کرتے ہیں. امریکہ ایران کے خلاف کارروائی تیز کر سکتا ہے, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اندیا. اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا امریکہ ایران سے پہنچائے گئے نقصانات کا ہرجانہ طلب کرنے جا رہا ہے. بولے امریکہ آبنۂ ہرمز کو کنٹرول کر رہا ہے. امریکی بحریہ نے پوری آبنۂ ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا. صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل سے متعلق کچھ بتانے سے گزرے. پاکستان, سعودی عرب اور ترکیہ کا مشترکہ دفاعی معاہدہ ایران کے خلاف ہے. معاہدہ خطے کے ممالک کی ادراک میں تبدیلی کی علامت ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی میڈیا بریفنگ. خطے کی سلامتی کے لیے مل کر نظام تشکیل دینے کی پیشکش کر دی. کہا خطے کے ملکوں کو چاہیے کہ وہ ایران پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں. آئے مل کر ایسا نظام تشکیل دیں جو خطے کے تمام ملکوں کی سلامتی کو یقینی بنائے. ہم خطے کے ممالک کی علاقائی سالمیت اور قومی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں. خطے کے ممالک کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کے ذمہ دار امریکہ ہیں. تیسری قوت مداخلت نہ کرے تو آبنۂ ہرمز کھول سکتے ہیں. پاکستان نے ایران کو مکہ معاہدے پر اعتماد میں لے لیا. نائب وزیر اعظم ساکھدار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ. مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے خد و خال سے آگاہ کیا. معاہدے کے مقاصد اور بنیادی نقاط سے ایرانی وزیر خارجہ کو آگاہی دی گئی. معاہدہ علاقائی امن و سلامتی میں کردار ادا کرے گا. ایرانی وزیر خارجہ نے مکہ معاہدے کے اہم پہلوؤں سے آگاہ کرنے پر شکریہ ادا کیا. اسحاق اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان بھی رابطہ. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعاون پر گفتگو. قریبی روابط اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. کویتی وزیر خارجہ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. تعریف وہ جو دشمن بھی کرے. بھارتی تجزیہ کار بھی مکہ معاہدے پر فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے متعلق کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معاہدے میں اہم کردار ادا کیا. مکہ معاہدہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. پاکستان کا کردار، حیثیت اور مقام بہت بڑھ گیا. ایک ملک پر حملہ 3 ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا. اب پاکستان پر حملہ سعودی عرب اور ترکیہ پر سمجھا جائے گا. پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ کے مضبوط ملٹری روابط ہیں. بھارت خطے میں مسلسل تنہا ہو رہا ہے. مشرق وسطیٰ میں بھارتی سفارتکاری پر بھی سوال اٹھ گئے ہیں. بھی کرنا ہے 27 کو انشاءاللہ تعالی. وہ 27 سے ایک ہفتہ پہلے ڈسکلوز کریں گے. اسلام آباد تو جانا ہے. پنڈی بھی تو آپشن ہو سکتا ہے. یہ جو ہے نہ ایک دن کا احتجاج ہے اور نہ ہی ایک جگہ پر. تو آپ جب نکلیں گے تو کئی دنوں کی تیاری کر کے نکلیں گے. یہ انشاءاللہ تعالی پتہ لگ جائے گا. 27 ستمبر اسلام آباد مارچ کی کال حتمی ہیں. جو کرنا ہوگا ایک ہفتہ پہلے بتا دیں. یہ ایک دن کا احتجاج ہے نہ ایک جگہ کا. کشتیاں جلا کر آ رہا ہوں. 20 لاکھ لوگ ساتھ لا رہا ہوں. مطالبات کی منظوری تک اسلام آباد میں بیٹھے رہیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پہلا ٹی وی انٹرویو. وسیم بادامی سے خصوصی گفتگو میں کہا ریاستی مشین استعمال کریں گے نہ ریاستی وسائل. کنٹینرز ہٹانا ہمارے کارکنوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. 27 ستمبر تک ہو سکتا ہے مجھے نااہل کر دیا جائے. نااہل کیے بغیر کوئی مجھ سے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. علیمہ خانم کو بھی اسلام آباد مارچ پر اعتماد میں لیں گے. بانی سے ملاقات پر پابندی ہٹائی جائے تو 27 ستمبر کا لانگ مارچ رک سکتا ہے. لانگ مارچ میں ہمارا پہلا مطالبہ بانی کی رہائی ہوگا. ہمارا مقصد صرف بانی تک رسائی نہیں، ان کی رہائی ہے. 2026 بانی کی رہائی کا سال ہے. بانی کی رہائی عدالتوں کے ذریعے ہوگی. محسن نقوی سے 10 روز کے دوران کوئی ملاقات نہیں ہوئی. خان صاحب کے حوالے سے ایک انتہائی اہم فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آج ہو جائے.
सलमान सफदर साहब आएंगे, अपने तहरीरी जो नुकात हैं वो देंगे, जज साहब हो सकता है आज दोपहर ही फैसला सुना दें। तो कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन? गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तजा की कि आज जहाँ मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं। एहतजाजी कॉल के बावजूद हाई कोर्ट ना पहुंचने पर पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा अपने ही अरकान असेंबली पर फट पड़े। कहा, मैंने गड़गड़ा कर इनसे इल्तिजा की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे। कहाँ हैं सारे लोग, क्यों नहीं आए? मैं सबके नाम सामने लाऊंगा। विशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा की व्हाट्सएप ग्रुप में भी तल्ख कलामी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा, रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं, सुबह पहुंचेंगे। ये कौन सा तरीका है? सब सो चुके हों, हुक्म जारी कर दिया जाए। जुनैद अकबर का कहना था, सलमान अकरम राजा हमारे लीडर हैं, उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं। रात देर से इत्तला मिलने की वजह से पार्लियामेंटेरियंस को पहुंचने में देर हुई। हुकूमत का आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर पर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी।